بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اگر مگر کی کہانی حقیقت کیا ہے؟ اور خالی یہی بات نہیں، مذاکرات سے بغیر سیاست اور سیاست سے بغیر مطلب ریاست سے ٹکراؤ۔ بشریٰ کی کہانی مختلف لوگوں کی زبانی، کیا کہانی مک گئی، دی اینڈ لگ گیا یا بھی باقی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لاشوں پر سیاست اور ڈالروں کی تجارت، یہ تمام کچھ اس وقت رائج الوقت ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، اگر مگر اب باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ PTI کے اندر بھی ہو رہی ہیں، PTI سے باہر بھی ہو رہی ہیں، کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر سنجھانے کی بات مان لی جاتی تو PTI کو فائدہ پہنچ سکتا تھا، اور ڈی چوک جانے کی ضد کس نے کی؟ بشریٰ بی بی نے۔ ان کا فیصلہ غلط تھا، کچھ کہتے ہیں اگر غلط نہیں تھا، اگر وہیں ٹھہر جاتی بشریٰ بی بی تو معاملات اور بگڑ جاتے۔ پھر وہاں جو لاشیں گرائی گئیں، اگر لاشیں مل جاتی، ان کی تصاویر مل جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر ایک اور طوفان ہوتا، ایک نیا انقلاب آتا۔ تو یہ ساری باتیں اگر مگر پہ ہیں۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا PTI کا، اور وہاں پہ دست و گریبان ہوئے، ایک دوسرے پر الزام لگے، اور پھر وہ جو میں نے آپ کو کل خبر سنائی تھی کہ 2 افراد نے استعفے دے دیے، 2 بڑے استعفے۔ تو ان میں کون کون تھا؟ ایک تھے جناب سلمان اکرم راجہ، اور دوسرے تھے جناب صاحبزادہ حامد رضا۔ اب مسئلہ کیا ہوا تھا؟ صاحبزادہ حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ نے بشریٰ بی بی کی باتوں پر ریئیکٹ کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے پہلا پتھر پھینکا کہ جناب ہم آئے تھے سیاست کرنے، ہم نامی گرامی اللہ کے فضل و کرم سے باصلاحیت وکیل ہیں، دنیا ہمیں جانتی ہے، ہم اپنی عزت میں اضافے کے لیے آئے تھے سیاست میں، لیکن یہاں ہم بغیرت، بے شرم اور گدھ جیسے الفاظ سننے نہیں آئے تھے، نہ ہی پارٹی کا آئین اور قانون یا پانی چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے خاندان کے لوگوں کے فیصلے سنیں۔ مقصد سیدھا سیدھا تھا، نام نہیں لیا، لیکن بشریٰ بی بی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے جو کچھ الفاظ استعمال کیے، جو لہجہ استعمال کیا، وہ ہم سیاستدانوں کے لیے ضروری نہیں ہے، لہٰذا میں سیاست سے دے رہا ہوں استعفیٰ۔ بہانہ انہوں نے کیا کہ میرے گھریلو معاملات، لیکن اب بات آ گئی کھل کے سامنے۔ اسی طرح سیاسی پارٹی میں بھی بہت کچھ ہوا۔ وہاں شمیم نقوی صاحب، جو فردوس شمیم نقوی صاحب، انہوں نے کہا جناب بہت دن ہو گئے، ہم نے کوئی اچھے فیصلے بھی کیے، کوئی برے فیصلے بھی کیے، عمران خان صاحب سے بھی کوئی غلط فیصلہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا۔ اب احترام کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہٰذا یہاں رہنے کا کوئی تک نہیں ہے۔ لیکن حامد رضا، صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ جناب ہم نے وقت ضائع کیا، ہم نے قربانی دی، ہم نے ساتھ دیا، لیکن جس انداز میں اب ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے لوگ نہیں نکلے، بغیرت ہیں، بے شرم ہیں، یا گدھ ہیں یہ لوگ، اور جو بعد میں آتے ہیں، اور یہ کیوں نہیں نکلے؟ کیا تو میں بھی پنجاب کا ہوں، میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، تو پھر میں بھی کیا کیوں نہیں استعفیٰ دے دیا۔ اور سلمان اکرم راجہ تو وہی لکھ کے دے کے چلے گئے۔ لیکن اس وجہ صورتحال ہے یہ ہے کہ دونوں لوگوں کو راضی کر لیا گیا، استعفے واپس ہو گئے کہ استعفیٰ کوئی نہیں۔ حالانکہ بہت سے ان کے مخالفین نے، اور جو یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے تو بہت سے نام بھی جاری کر دیے کہ PTI کے نئے چیئرمین جو ہیں وہ گور خان کی جگہ وہ ہوں گے اسد کیسر، اور سیکرٹری جنرل ہوں گے علی محمد خان صاحب۔ حالانکہ انہوں نے خود کسی نے نہیں کہا، لیکن لوگ ایسے تھے جو تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ تاہم بشریٰ بی بی کے خلاف ہو گئی باقاعدہ بغاوت اور پارٹی کے اندر۔ اور لیکن جب یہ سب کچھ ہوا تو مشال یوسفزئی، جو ان کی مطلب ترجمان ہیں، انہوں نے آ کے پیغام دیا کہ یہ پیغام ہے بشریٰ بی بی کی طرف سے کہ جس نے یہاں کیا اسلام آباد میں جو کردار، اس کا حساب اب خان لے گا، اور خان احتساب کرے گا سب کا۔ کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ خان نے وکیلوں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کچھ عہدے چینج کروں گا، میں کوئی بڑا آپریشن کروں گا، یہ وہ، تو یہ اس کا رد عمل سمجھ لیں۔ تو اب ایک پیغام یہ بھی مل گیا کہ بشریٰ بی بی اپنی باتوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ خان کے ذریعے اپنا بدلہ لیں گی جو بدتمیزی یا بد احترامی ہوئی، کیونکہ ان کی حیثیت۔ اب
خان صاحب کے بارے میں جو ہے وہ اپنی جگہ، کیونکہ آج کل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، کیونکہ اب وہ تھانہ نیو ٹاؤن کی حراست میں ہیں اور کسی نے جمعرات کے روز بھی ان سے ملاقات نہیں کی. لیکن آخر ملاقاتیں تو ہوں گی، کیوں نہیں ہوں گی؟ وہ ریمانڈ پہ ان کے پاس، تو جیل حکام نے اپنا یہ کارڈ استعمال کر لیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری تحویل میں نہیں ہے، لیکن ملاقاتیں تو ہوں گی. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اندرون خانہ یعنی پارٹی کے اندر باقاعدہ گروپنگ جو ہے آمنے سامنے ہو گئی ہے، اور گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا بھی کوئی استعفیٰ نہیں ہے، گوہر خان کا بھی کوئی استعفیٰ نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ کا بھی استعفیٰ واپس، اور حامد رضا صاحبزادہ جو تھے ان کا بھی استعفیٰ واپس ہو گیا. تاہم نئی حکمت عملی کیا ہوگی، کیسے ہوگی، یہ خان سے ملنے کے بعد ہوگی. یہ کہا یہ جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے بغیر سیاست آگے نہیں چل سکتی. اب اس بیس پہ آگے سب، اور گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ میں خان سے مل کے پھر مذاکرات کا راستہ کھولنے کی کوشش کروں گا. کور کمیٹی نے اور سیاسی کمیٹی نے ان کو اجازت دے دی. اب خان اجازت دیتے ہیں کہ نہیں، لیکن صورتحال خاصی گمبھیر ہے، خان بھی مایوس ہیں. اب بشرا بی بی کی ہو گئی چھٹی، کیونکہ جیسے باقی لوگ ہیں جو ہمشیرگان ہیں خان صاحب کی، علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خان، انہوں نے سیاست میں اس طرح کوئی حملہ نہیں کیا، سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. ہاں رہائی کے لیے وہ نکلی، انہیں باتیں کی، بیان بازی کی، ریئیکشن دیا، رد عمل دیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں جو بشرا بی بی نے کیا. اب علیم خان سے اپنا یہ گنڈا پور صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ ان کو لے کے کیوں بھاگے جب بشرا بی بی وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی؟ تو انہوں نے کہا جناب ان پہ قتلانہ حملہ ہو گیا تھا اور ہمیں امید تھی، امکانات تھے کہ کہیں ان کو مار نہ دیا جائے، لہٰذا میں ان کی جان بچانے کے لیے ان کو لے کے نکلا، ورنہ ہم خان کے سامنے شرمندہ ہوتے. تو یہ انہوں نے جواب دیا. لیکن تمام تر چیزیں جو بشرا بی بی کے ذمہ پڑ رہی ہیں، اور مستقبل سیاسی جو ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا. تاہم اندرون خانہ لڑائی جاری ہے اور جو اختلافات تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے. اب بات کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرف لاشوں کی پر سیاست ہو رہی ہے کہ اتنی لاشیں گر گئی اور لوگ کہہ رہے ہیں، مطلب بڑے ذمہ دار آدمی ایم این اے لطیف کھوسہ سابق گورنر پنجاب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 278 افراد، اور شیر افضل مروت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں 50 افراد، کسی اور سے پوچھیں وہ کہتے ہیں 20 افراد، سلمان راجہ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں 8 افراد. لیکن ابھی تک کسی کی کوئی باقاعدہ لسٹ ہے، اور جو لسٹ ایک فیک جاری ہوئی جس پر کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں، تو اس کو اسلام آباد کے صحافیوں نے چیک کیا کہ جو وہاں کے تھے F6 کے یا F8 کے یا F9 کے، تو وہاں چیک کیا تو وہ 3 افراد کے جو نام تھے وہ بھی غلط نکلے، وہاں پہ کوئی اس نام کے لوگ نہیں رہتے، یعنی فیک لسٹ بنائی گئی. اسی طرح سوشل میڈیا بریگیڈ نے ہنگامہ آرائی کی اور لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہاں لاشوں کے لاشیں مطلب گرا دی گئیں اور حکومت نے سب غائب کر دی. بات سیدھی سی ہے، ایک بے نظیر کا قتل ہوا تو پھر حکومت یا اس وقت کے انتظامی لوگ تھے یا بیوروکریسی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو اس کے نشان دھونے پڑے، فوری طور پر اس کو دھلوا دیا گیا. تو کیا اسلام آباد کی سڑکیں بھی دھلوائی گئیں؟ کہیں ثبوت کوئی ہے؟ یہ بھی ایک سوال اٹھ رہا ہے. کہیں کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، نہ لاش کا نہ کوئی اور بات ہے. لیکن کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل ڈائر کا جو کہانی تھی جلیانوالہ باغ کی، وہ دوبارہ اسلام آباد میں دہرائی گی. اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ سارے وہی کہہ رہے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے. تاہم فیک نیوز کا دور ہے، اس پہ کاروبار ہو رہا ہے. ایک طرف لاشوں پہ سیاست ہو رہی ہے، دوسری طرف ڈالروں کی تجارت ہو رہی ہے. یعنی یہ جھوٹی موٹی خبریں چلا چلو کہ لوگ ڈالر پہ ڈالر، کیونکہ ان کے چاہنے والے ہیں اور سوشل میڈیا پر قبضہ ہے مطلب عمران خان اور ان کے چاہنے والوں کا، اور یہ نئی جنریشن جو اس کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن میری ایک اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ پاکستانی بنے، پاکستانی بنے، بی پاکستانی، بائی پاکستانی، پاکستان کی ترقی کی بات کریں، پاکستان کی خوشحالی کی بات کریں. یہ سیاستدان لڑاتے رہیں گے، ہم لوگوں کو گھبراتے رہیں گے اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوتے رہیں گے. لیکن جو بھی حکومت ہو، جیسی بھی حکومت ہے، جو بھی ہے، اس کے ساتھ مملکت کو یعنی پاکستان فرسٹ کے نام پہ مطلب رعایت دینی پڑے گی. باقی چیزیں اسمبلیاں بھی موجود ہیں، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، عدالتیں بھی موجود ہیں، وہاں پہ یہ لوگ جا کے اپنے کام کریں. لیکن آپ اور ہم جو ہے انہیں پاکستان کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا. میں ایک بات بتانے لگا کہ اگر آپ کو فخر ہوگا کہ آپ پاکستانی ہیں تو پھر کسی قسم کی کوئی جعلی فیک نیوز کسی، چاہے وہ صحافی ہو، چاہے یوٹیوبر ہو، چاہے کوئی ہو، نہیں مانیں گے. کیونکہ پاکستان سے محبت ضروری ہے، اور جیسا ہم نے مطلب اسلام سے محبت ہے تو اسلام ہمارے دلوں میں، ہمارا مذہب ہے، ہماری چیز ہے. اور اسلام میں بھی یہ افواہیں پھیلانا، جھوٹی خبریں پھیلانا یہ منع ہے. لیکن
پاکستان فرسٹ اس لیے ہے کہ پاکستان میں مسلمان بھی ہیں، اکثریت میں ہیں، اور دوسری اقلیتیں بھی ہیں، تو کیا وہ نہیں ہے پاکستانی؟ اگر ہم یہ کہ ہم پاکستانی پہلے اور باقی اقلیتوں کو مار دیں تو ہمارے یہاں ایسا رواج نہیں ہے، نہ ہم ماریں گے۔ آج 3 دن کا 3 روزہ مطلب شوق کا اعلان کیا گیا کے پی میں، تو ان کا کیا گیا ان لاشوں کے لیے کیا گیا جن لاشوں کا ابھی تک وہ نام نہیں بتا سکتے ہیں، جن کا بھی پتہ نہیں لگ رہا، جن کا لگ رہا ہے کہ یہ فیک ہے سب کچھ، یا اگر اصلی ہیں تو منظر عام پر نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف پارا چنار میں جو لاشیں گرائی گئیں، جو ضلع کرم میں گرائی گئیں، ان کی لاشوں کا کون سوگ منائے گا، کس طرح ہوگا، جو کہ ان کی اپنی گنڈا پور صاحب کی اپنا صوبہ ہے، اپنی ذمہ داری تھی۔ تو یہ سوالیہ نشان بھی ہے، لہٰذا پاکستانی بنے، پاکستانی بن کے سوچیں، اور کسی کو جو پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے کی بات کرے اس کو کسی قسم کی کوئی رعایت کی گنجائش نہیں ہے، نہ دیں۔ کیوں؟ ایک بات بتاتا ہوں، جاپانیوں نے ترقی کی، کہاں سے کہاں تک، کس تنزلی کا شکار ہوئے تھے لیکن پھر ترقی کی، تو ان کے پاس ایک بہت بڑا فارمولہ ہے کہ اگر وہاں کسی کو کچھ کہنا ہو، ستانا ہو، یا اس کو اس کا بلڈ پریشر بڑھانا ہو، تو اس کو کہتا ہے جاپانی کو کہتا ہے تو جاپانی ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو بہت بڑی گالی سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی اسی طرح کی بات سمجھیں، اسی طرح آپ جینے اور مرنے کی بات کریں پاکستان کے نام پہ۔ پاکستان فرسٹ ہے، باقی یہ سیاست سرست رہتی ہے، ہر دور میں بدلتی رہتی ہے، سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہے۔ آج عمران خان جیل میں ہے، کل کوئی پتہ نہیں کون جیل میں ہوگا، اور پیچھے اگر ماضی میں دیکھیں تو جو آج اقتدار میں یہ سب جیل میں تھے، تو جو کرے گا وہ بھگتے گا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا پاکستان، پیارا پاکستان، وہ پاکستان جس کی آزادی حاصل کی تھی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو جینا ہوگا، مرنا ہوگا، اور پھر اس طرح دھرنا نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، IAN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔